أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اذان محترم ناظرین کرام، ہماری گفتگو سورہ احزاب کی 36 نمبر کی آیت کے اوپر چل رہی تھی. بحث اپنے عنوان کے حساب سے بہت شیرین اور خوش مزہ مزیدار بحث ہے، لیکن البتہ تلخیاں بھی اس میں تھیں اس اعتبار سے کہ انہیں کچھ کی طرف اشارہ کیا ہے اور کچھ کی طرف ابھی اشارہ باقی ہے. لیکن ٹوٹل آف آل اگر دیکھیے درکل تو یہ بحث شادی کی بحث ایک دلچسپ اور اچھی بحث ہے، لیکن بات وہی ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہم کو قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے. سماج میں، معاشرے میں ہم جب چونکہ زندگی گزار رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کی ضرورت، ایک جنرل کنسپٹ یہ ہے کہ جب لڑکا جوان ہو جائے، لڑکی جوان ہو جائے، وہ جس عمر میں بھی ماں باپ اسے جوان سمجھتے ہوں تو انہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب اسے شادی کی ضرورت ہے. خوب یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک برائی بھی پھیلی ہوئی اسی شادی کو لے کر کے. برائیاں زیادہ ہیں، ایک خاص جس کی طرف اشارہ کرنا ہے. بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کی بیویاں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اب وہ چاہے 1 سال کی بیاہی عورت ہو، 1 مہینے کی بیاہی عورت ہو، 30 سال اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزاری ہو، 40 سال گزاری، بالاخرے چاہے بوڑھا مرد ہو، بوڑھی عورت ہو، چاہے جوان ہو، ادھیڑ عمر کے مرد اور عورت ہوں، اگر ان میں سے کسی ایک کا ساتھی دنیا سے چلا گیا ہے تو معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے تصور بھی شادی کا ذہن میں نہیں لے آتے. البتہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ذہنوں میں نہیں آتی، بات آتی ہے، لیکن جرأت اور ہمت نہیں ہے اس بات کو کہنے کی. ہم اپنے آرام و سکون کے لیے تو ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن وہ جس کا پارٹنر، لائف پارٹنر، چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر ہو، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ہم اس کی فکر نہیں کرتے. ہم یہ سوچتے ہیں ارے انہیں کیا ضرورت ہے. بہت زیادہ کسی کو تقوی سوار ہو جاتا ہے، وہ کہتا نہیں میں اپنی بیوی سے وفاداری کر رہا ہوں، اس وجہ سے میں دوسری شادی نہیں کروں گا. حماقت در حماقت ہے. یہ وفاداری یہی ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیجئے. یہ کہاں کس نے کہہ دیا ہے کہ یہ وفاداری کی علامت ہے کہ آپ شادی نہ کیجئے. لہذا یہ ہمارے سماج کی برائی ہے، ہمیں اس برائی کو دور کرنا ضرورت ہے. ایک انسان کو، چاہے وہ بوڑھا انسان ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، جس کا پارٹنر اس دنیا میں نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے. لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے، ساری زندگی بیٹھی رہتی ہے، وہ خود اپنے منہ سے کہہ نہیں سکتی، اس کے اندر جرأت نہیں کہ سماج کہے گا کہ دماغ خراب ہے، زیادہ جوانی سوار ہو رہی ہے، زیادہ دماغ خراب ہو رہا ہے، شرم نہیں آتی تم کو، شادی کے چکر میں پڑی ہو، شوہر مر گیا پھر شادی. یہ ضرورت ہے انسان کی زندگی، جسمانی اعتبار سے بھی ضرورت ہے اور روحی اعتبار سے سب سے بڑی. جسمانی اعتبار سے ضرورت مانے نہ مانے، لیکن روحی سکون، لتسکنوا الیہا کہاں جائے گا؟ کیسے سکون ملے گا انسان کو؟ انسان کو چاہیے جس سے گفتگو کرے. تو ہمارے معاشرے میں بیماری اور برائی ہے، سماج کے ڈر سے کوئی کہتا نہیں ہے. اگر کوئی کہہ دے تو پھر پورا معاشرہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. گھر والے، بچے، اولادیں مخالفت کرتی ہیں. ایسا دماغ میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں دوسری ماں آئے گی تو وہ بچوں کے اوپر ظلم کر. نہیں، ایسا نہیں ہے. برے اچھے ہر جگہ پائے جاتے ہیں. دوسرا باپ آئے گا تو وہ بچوں کے اوپر ظلم کرے گا، ایسا کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی ہے نمونہ عمل؟ ائمہ اطہار سے بڑھ کر کے کوئی نمونہ عمل ہے؟ جناب خدیجہ کی وفات کے بعد رسول اللہ نے شادی کیا یا نہیں کیا؟ صدیقہ طاہرہ 5 سال کی تھیں یا نہیں تھیں جب انہوں نے شادی کیا؟ سب نے آ کر کے ظلم کیا ان کے اوپر. امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے بعد شادی کیا یا نہیں کیا؟ 18 اولادیں تھیں امیر المومنین، کم سے کم 18 اولادیں صرف صدیقہ طاہرہ سے تھیں یا حضرت ام البنین سے تھیں؟ اور بھی دوسری بیویاں تھیں. آپس میں جنگ و جدال ہوتی. عدالت برقرار کرنا، اگر ایک وقت میں کئی داری ہیں تو عدالت برقرار کرنا ہماری ذمہ داری ہے.
لیکن اگر نہیں، ایک وقت میں ایک تو کم سے کم انسان کے پاس رہے، نہ اس لڑکی کے اوپر، اس خاتون کے اوپر ظلم ہونا چاہیے، نہ اس مرد کے اوپر ظلم ہونا چاہیے جس کا پارٹنر اس دنیا میں نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے. سماج اور معاشرہ ہمارے بنانے سے بنتا ہے. جو چیز اسلام میں نہیں ہے ہم اسے اسلام کے نام سے پروموٹ کرتے ہیں، اسلام کے نام سے ہم واجب بنا دیتے ہیں، اور جو چیز اسلام جس کا حکم دے رہا ہے، شریعت جس کے لیے تاکید کر رہی ہے، اس کو ہم برائی سمجھتے ہیں. زینب بنت جہش جو رسول اللہ کی پھپھیری بہن تھی، اس کی شادی زید ابن حارثہ سے ہو گئی. جب شادی ہو گئی تو یہ عورت یعنی زینب اپنے شوہر زید کے گھر آئی، اور لیکن افسوس کے ساتھ بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، یعنی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ان لوگوں کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے. عام طور سے ہمارے آپ کے معاشرے میں، گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے، زن و شوہر کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں. 2 عیب تاریخ نے لکھا ہے کہ 2 عیب تھا زینب کے اندر، زینب بنت جہش میں، رسول اللہ کی پھپھیری بہن کے اندر، جو اس اختلاف کا سبب بنی. پہلا عیب یہ تھا زینب کا کہ وہ متکبر تھی، تکبر، غرور میں مبتلا رہتی تھی، فخر فروشی کرتی تھی. او ہم تو اس خاندان کے ہیں، ہم اس قبیلے کے ہیں، ہم فلاں ہم فلاں. یہ فخر فروشی اور غرور تھا. دوسری برائی، دوسرا عیب اس کے اندر جو تھا وہ اس کی بد زبانی تھی، زبان کے اوپر کنٹرول نہیں تھا. یہ 2 چیزیں سبب بنی تھیں اختلاف کی گھر کے اندر. آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بھی اگر خدا نخواستہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بیماری پھیل گئی ہے. ہر روز مہینے میں تو کئی عدد مراجعین کال پہ میسج کے ذریعے کہ صاحب گھر میں ایسا ہو رہا ہے، کوئی راستہ بتا دیجیے، رائے حل بتائیے، کوئی مشورہ دیجیے. ہر انسان مبتلا رہتا ہے اس میں، اکثر 100% لوگ. اگر کسی عورت کے پاس پیسہ زیادہ ہے اپنے باپ کے اعتبار سے، شوہر خدا نخواستہ ذرا سا کمزور ہے، تو اس کے اوپر چڑھ بیٹھتی ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہارے پاس ہے ہی کیا، فقیر پٹے ہو. لیکن اگر یہی عورت اگر شوہر کے اعتبار سے پڑھائی لکھائی میں، ڈگری میں زیادہ، اس کے پاس ڈگری زیادہ ہو، شوہر کے پاس 1-2 ڈگریاں کم ہو، تب بھی اپنا قبضہ جمائے رہتی ہے کہ میں بہت زیادہ پڑھی لکھی قابل. تمہاری حیثیت کیا ہے، تم پڑھے لکھے نہیں ہو، تم پڑھے لکھے. یہ بیماری ہے. کسی چیز کا پوز دینا، کسی چیز کو دوسروں کے اوپر ہائی لائٹ کرنا، یہ اختلاف کا سبب بنتا ہے. یہ چیزیں اختلاف کا سبب بنتی ہیں. میرا گھر تو ایسا، میرا گھرانہ تو ایسا، میرے خاندان والے تو ایسے، ہمارے گھر میں یہ ہو. ارے بھائی تم اپنے گھر سے آگے، اب اس گھر میں یہ تمہارا گھر ہے، یہاں جیسے ہے ویسے رہو. لیکن نہیں، چونکہ بات وہی پلٹتی ہے. تربیت، جس طرح کی تربیت ہوتی ہے، آدمی پھر ویسا ہی، جیسا ہم نے بیج بویا ہے اسی طرح کا درخت تیار ہوگا، اسی طرح کا اس میں پھل لگے گا. جب بھی زینب بنت جہش بد اخلاقی کرتی تھی، بد زبانی کرتی تھی زید ابن حارثہ کے ساتھ، زید ابن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آ کر کے ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، میں اب اس عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اب میں اس عورت کے ساتھ نہیں زندگی گزار سکتا. رسول اللہ سوال کرتے تھے تو کہتا تھا کہ اس عورت کے اندر غرور اور تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. یہ تو چلیے ٹھیک ہے، برداشت بھی کر لے. بد زبانی کرتی ہے، رو در رو کھڑے ہو کر کے. بہت احترام کی زبان میں کہیے تو زبان چلاتی ہے. اب یہ زبان چلانا اور بد زبانی کرنا بہت براڈ ہے، یہ بہت بڑا ہے. اس میں گالی، اب البتہ میں وہاں کے لیے تو نہیں کہہ سکتا، ہم اپنے سماج کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے سماج میں گالیاں بیوی دیتی ہیں اپنے شوہروں کو، برا بھلا کہتی ہیں اپنے شوہروں کو، دوسروں سے جا کر کے برائیاں کرتی ہیں اپنے شوہر کی. شوہر تو شوہر پورے قوم قبیلے کی، جس بیچارے نے کبھی کچھ نہ کیا، جس نے دیکھا بھی نہ ہو، صحیح سے 2 جملہ بات بھی نہ کیا، اس سے بھی دشمنی کرتی ہیں. یہ درد ہے، معاشرے کی بیماری ہے. معاشرے سے بیماری اس وقت دور ہوگی جب ہر انسان اپنی اصلاح کرے گا. اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے، ہمارا گھر اچھا ہوگا. جب ہمارا گھر اچھا ہوگا تو ہمیں کم سے کم دیکھا دیکھی دوسرے بھی اچھے ہو سکتے ہیں،
دوسرے کو بھی ہم انسپائر کریں گے, پریرت کریں گے, اس کو حوصلہ افزائی کریں گے, اس کو کہ بھائی تم بھی ان اچھائیوں کو لے کے آؤ, تم مسلمان ہو, اسلام کے ماننے والے ہو. ایک صاحب ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, وہ عورتیں جن کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ عورتیں جن کے اوپر لعنت ہوئی ہے, لعنت ہوتی ہے. دونوں کتاب کے لکھنے والے ایک ہی صاحب ہیں, اور روایات دونوں کتابوں میں الگ الگ. وہ عورتیں کون سی جن کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں, وہ عورتیں کون ہیں جو ملعون واقع ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں یہ الگ الگ روایات اس میں وہ لے کر کے آئے ہیں. البتہ بعض عورتیں, یہ یاد رکھیے گا, بعض عورتیں ایسی ہیں جو اپنے اطوار, اپنے کردار, اپنے اخلاق, اپنے عمل کی وجہ سے پروردگار عالم کے غضب کا سبب بنتی ہیں. خداوند عالم اور ملائکہ ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں. انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے اوپر لعنت کیا گیا ہے, جن کے اوپر کیا گیا نہیں, جن کے اوپر لعنت پرماننٹ لعنت ہوتی رہتی ہے, وہ کون سی عورتیں ہیں. دعا یہی ہے ہماری کہ پروردگار عالم ہماری بچیوں کو, ہماری لڑکیوں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری خواتین کو توفیق دے تاکہ وہ اپنے اخلاق, اپنا کردار سنوار سکیں, اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں اور گھر بسے ہوئے گھر کو بہشت اور جنت بنانے کی کوشش کریں, نہ اپنی زندگی معذب کریں, نہ دوسرے کی زندگی کو عذاب میں مبتلا کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.